اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرو، کما سئل موسیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جاتا تھا، من قبل، ان سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے ایمان کے بدلے میں کفر کو لے لیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، بے شک وہ گمراہ ہوا بہت ہی غلط اور برے راستے میں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت ساروں نے پسند کیا، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اس بات کو کہ وہ لوٹا دیں تم کو تمہارے مومن ہونے کے بعد کفر کی طرف، حسدا من انفسہم، اپنے نفسوں میں حسد کرتے ہوئے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق ظاہر ہو گیا، فاعفوا واصفحوا، اے محمد آپ انہیں معاف کر دیجئے، ان سے درگزر کر دیجئے، حتیٰ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں پر خطاب کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ آپ ان پہاڑوں کو، مکہ کی پہاڑیوں کے سونے سے بدل دیں پھر ہم آپ کو مانیں گے۔ کبھی کہتے کہ یہاں مکہ میں یہ ریت اور یہ ان کو ختم کریں، یہ پتھریلی زمین نہ رہے، سرسبز و شاداب زمین بن جائے پھر مانیں گے۔ اور کبھی یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ان تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اس وقت مانیں گے کہ جب اللہ کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کرو اور پھر اللہ کے پیچھے فرشتوں کی صف ہو، لائن ہو، اور اللہ یہ فرمائیں ہمارے سامنے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں، اور فرشتے اللہ رب العزت کی تائید کریں اور کہیں کہ ہاں اللہ جو فرما رہے ہیں ٹھیک فرما رہے ہیں، پھر ہم آپ کو مانیں گے ورنہ نہیں۔ جب یہ باتیں کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس طرح ان سے سوال کرنے لگے ہو، لا یعنی اور بیکار کے سوال، جیسے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے کوئی طور سے تورات لے کر، کہ لگے نہیں ہمیں لے کر جاؤ، ہم سنیں گے۔ جب وہاں اللہ کی آواز سنی پھر کہا نہیں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم نہیں ایمان لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھیں۔ فرمایا جیسے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے بیکار کی باتیں اور لا یعنی اور گستاخی والی باتیں کر رہے تھے، تم بھی اسی طرح میرے محمد سے کر رہے ہو، اور یہ سب کچھ تمہارا ایسا کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ تمہارے سوال بالکل لا یعنی ہے، لہٰذا اس کی کوئی جواب کی ضرورت ہی نہیں۔
جیسے وہاں ایسے یہاں. اور فرمایا کہ سن لو وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اصل ایمان ہے. جو آدمی ایمان کو چھوڑ لے اس کے بدلے میں کفر کو لے لے تو وہ آدمی بالکل دور کی اور کھلی گمراہی میں چلا گیا اور بہت ہی برے راستے پر چلا گیا. اور تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، ایمان کو چھوڑ دیا اور تم ادھر برائی کی طرف چلے گئے. مشرکین کہا کرتے تھے نا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. فرمایا ملت ابراہیمی میں یہ بھی باتیں نہیں ہیں جو تم یہ کہہ رہے ہو، لہٰذا تم گمراہی کی طرف چلے گئے. ان کا ذکر ہے. آگے اہل کتاب کا تذکرہ. اہل کتاب کنہیں کہا جاتا ہے؟ تو کہا گیا کہ اہل کتاب ان کو کہا جاتا ہے وہ جو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. یہودی تورات پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، عیسائی انجیل پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، صابی زبور پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. فرمایا دعویٰ کر رہے ہیں اگرچہ عمل نہیں ہے ان کا. کیوں؟ اگر یہودی تورات پر عمل کرتے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے. اگر عیسائی انجیل پر عمل کرتے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے. کیوں؟ تورات اور انجیل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں. لہٰذا صرف دعویٰ کر رہے ہیں، مان نہیں رہے، عمل نہیں کر رہے ہیں. تو فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ یہ پسند انہوں نے کیا ہے لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ تم لوگ ایمان لے آئے ہو اب ایمان کے بعد واپس کفر پر لوٹ جائیں. وہ یہ چاہتے ہیں. کہا بہت سارے. کیوں؟ چند ایک تو یہودیوں میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودی تھے ایمان لے آئے. وہ تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ دوبارہ اسلام یہودیوں کی طرف چلے جائیں. اسی طرح جو ہے اور کچھ صحابی تھے جو پہلے یہودی تھے ایمان لے آئے. عیسائی جو پہلے تھے ایمان لے آئے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عیسائی تھے، ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاتم طائی کا بیٹا عدی ابن حاتم طائی پہلے عیسائی تھے، آپ پر ایمان لے آئے. تو فرمایا ان میں سے سارے یہ نہیں چاہتے، اکثریت یہ چاہتی ہے، ورنہ بعض تو وہ ہیں جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ایمان پر آ گئے، ایمان والے ایمان قبول کر لیے، واپس کفر کی طرف آئیں. یہ آپ کو واپس کفر کی طرف لوٹانا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ ایسے ایسے شبہات مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، ایسے منصوبے بناتے ہیں کہ یہ مسلمان ایمان چھوڑ کر کافر ہو جائیں. تو یہ گویا جیسے پہلے کافر تھے اب بھی اس طرح ہو جائیں یہ چاہتے ہیں. اور یہ اس طرح کیوں چاہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے خود فرما دیا آگے حسدا من عند انفسہم، اور کوئی وجہ نہیں ہے، ان کے دلوں میں حسد ہے. حسد ان کے نفسوں میں آ گیا، ان کے دلوں میں حسد آ گیا کہ ایمان والوں کو یہ فضیلت کیوں مل گئی ہے. لہٰذا اس وجہ سے یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں. من بعد ما تبین لهم الحق، حق کے ظاہر ہونے کے بعد. تورات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ذکر، انجیل میں ذکر کیے گئے، پڑھے انہوں نے، سب کچھ معلوم ہے. زبور میں تذکرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ سارے اوصاف پڑھنے کے بعد، حق کے آنے کے بعد یہ ضد اور عناد کی وجہ سے کرتے ہیں. اور جیسا کہ آتا ہے کہ ابو جہل کو آپ دیکھ لیں، ابو جہل تو ضد اور حسد کی وجہ سے یہ کرتا تھا کہ جی وہ کہتا تھا کہ حاجیوں کو پانی پلانا بھی ان کے ذمہ ہو گیا اور دوسرے کام ان کے ذمہ ہو گئے، ایک نبوت تھی وہ بھی انہیں مل گئی، لہٰذا ہم نہیں مانتے. وہ اس لیے ابو جہل انکار کرتا تھا. بلکہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ہیں، آپ کے ساتھ حضرات صحابہ کرام ہیں. اب آیا ابو جہل، ہاتھ میں کنکریاں ہیں، کہا چلو میں آپ کو جب مانوں گا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں یا یہ خود بول لیں کہ ہم کون ہیں. اتنے میں ان کنکریوں سے ایک روایت میں آواز آئی سبحان اللہ، اور ایک روایت میں یہ آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو ابو جہل نے وہ کنکر اٹھا کر پھینک دیے اور کہا اچھا یہ بھی آپ کے ہو گئے. یہ الفاظ تھے. کہا یہ ساری حق کو دیکھنے کے باوجود بھی آپ پر ایمان نہیں لا رہے، اور ایمان نہ لانا صرف ضد اور عناد کی وجہ سے ہے. لیکن فرمایا میرے محبوب آپ کیا کریں، ان کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ پیغمبر جنہوں نے آنا ہے وہ یہی ہیں. یہودیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آگے ہیں، اور ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں. وہ سب کا سب انہوں نے دیکھ لیا، اور سب دیکھ لیا اور واضح ہو گیا. اب جو ہے آپ پر ایمان نہیں لاتے. لیکن کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے
کہ فعفو وصفحو، آپ انہیں معاف کر دیں، وصفحو درگزر کر دیں. یہ آپ کو برا بلا کہتے ہیں، یہ کہتے رہیں. عربی کا ایک بڑا زبردست مقولہ ہے. عربی میں کسی نے کہا کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن جس کے اندر جو ہوتا ہے وہی نکالتا ہے. برتن میں پانی ہے، آپ نکالیں گے پانی نکلے گا. برتن میں دودھ ہے، آپ اس کو الٹا کریں گے اس سے دودھ نکلے گا. تو برتن میں جو ہوتا ہے وہی نکلا کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ پانی ہو اور آپ چاہیں دودھ نکلے تو یہ نہیں نکلے گا. جو برتن کے اندر ہے، فرمایا یہ کافر، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ مشرکین، ان کے دل کے برتن کے اندر جو ہے وہی نکلے گا. اور ان کے دل کے برتن کے اندر کیا ہے؟ کہا ان کے دل کے برتن کے اندر حسد، بغض آپ کا بھرا ہوا ہے. آپ کا بغض ہے، آپ سے حسد کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، لہٰذا ان کے ہاں سے تو وہی نکلے گا. لیکن میرے مصطفیٰ، میں نے آپ کے دل کو رحمتوں سے بھرا ہوا ہے. جب آپ کے دل کو رحمتوں سے بھرا ہوا ہے تو آپ ان کی طرف نہ جائیں. یہ آپ کے خلاف منصوبے بناتے رہیں گے، بناتے رہیں منصوبے آپ کے خلاف، اور آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں. فاعفو، آپ ان کو معاف کر دیں، رہنے دیں، چھوڑ دیں انہیں. وصفحو، اور آپ ان سے درگزر کریں، اعراض کر لیجئے گا. حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا. اللہ کا حکم، ان کی پکڑ اور ان کی گرفت کا آ جائے گا اور ان سے قتال کا آ جائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ کہیں نہیں بھاگ سکتے، کہیں نہیں جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ہو کر رہے گا. لہٰذا آپ جو ہے وہ کیا کریں، ان سے اعراض کرتے جائیں. اور میرے آقا نے امت کو بھی یہی درس دیا، اور امت کو کیا سبق دیا؟ آپ چونکہ اخلاق عظیمہ کے مالک، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق عظیمہ کے مالک. اور اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ فرمایا وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو آپ پہ ظلم کرے آپ انہیں معاف کر دیں. احسن الی من اساء الیک، جو آپ سے برائی کرتا ہے آپ اس کے اچھائی کا معاملہ کر دیں. فرمایا آپ یہ کیجئے گا. اور میرے آقا نے انہی چیزوں کو اپنی زندگی میں لایا کہ وہ مکہ کے لوگ جو آپ کو راستے میں کانٹے بچھاتے، اوجڑی آپ پر پھینکتے، کیا کچھ نہیں کہا، لیکن آپ نے آخر میں کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، آج میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ.